believes in Allah, so he has to accept His commandments. He is bound by them. He believes in the Prophet, so he has to follow the example of the Prophet. Another binding. He believes in Quran, so he has to obey the injunctions of the Quran. So he is like a horse tied to a peg. Now I extend this simile. If we have an open ground, and we want that the horse should also run and move, if we can tie this horse with this peg, with a rope 200 yards long, a circle with a radius of 200 yards come into existence. In this circle, the horse is free to move to the east, to move to the west, to move to the north, to move to the south. To 50 yards, to 100 yards, to 150 yards, to 200 yards. But not an inch beyond the 200 yards. Can't go. Tied up. Now, in this example, this circle represents the injunctions of the Quran and the tradition of the Prophet. We can't go beyond this. But within this circle we are free. And Quran says it is amruhum. Allah has left this circle for the people to decide. And there they can decide by mutual consultation. Amruhum shura bainahum. The matter that Allah has left for you to decide, you can have mutual consultation. And you can make decision by counting of votes, no harm. For example, if you have to hold a reception at your house, what drink is to be served? No alcohol. Gone. That is beyond that circle. But any beverage, any syrup, you can serve, and you can decide by counting the votes which one is to be served. So this is the demo element, democracy. Here nobody holds the authoritative position that I will say whatever I say you have to do. No, nobody. This is amruhum. This is the matter left by Allah for the community. They will decide it. In this way, Islamic polity, Islamic state is a combination. Within this circle, you can establish the best norms of democracy, best norms of democracy. We can say it's limited democracy. But limited not by any person, not by any human being, not by any class of people, not by any nation over any other nation. Limited only by the injunctions of the Quran and the tradition of the Messenger of Allah. Now, I come to the second point. If sovereignty belongs to God, what remains for the mankind? That is called khilafah, vicegerency. Allah created Adam according to the Quran as vicegerent on earth. Vicegerency, and what is the relationship between the sovereign and the viceroy or the vicegerent? We have our experience, and brother Markham must be knowing it. We were subjects to the Britishers. The sovereign was there, the king or the queen of England. We had a viceroy in Delhi. What was the relationship? Whatever instructions are coming from His Majesty's government or Her Majesty's government, they have to be implemented as such. The viceroy can't change them. But where there is no clear instruction from His or Her Majesty's government, the viceroy has to look to the local conditions, use his best judgment. What would be in the best interest of the kingdom? And he can take a step. So this is the relationship of man with Allah. فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. Whenever some guidance comes to you from me, you have to obey them.
But wherever there is no clear injection, it's your matter, you decide by mutual consultation, and you are a vicegerent of Allah. Now let me give you a brief history of this vicegerency. Till such time that the institution of prophethood was continuing, this vicegerency was personal. The prophet was the vicegerent of Allah, because he had the connection with the sovereign. The wahi, the revelation was coming to him. He was the recipient of the orders, divine orders, instructions from the sovereign. So it was a personal vicegerency. And let me give you an example about Dawood alayhi salam. Quran says, Ya Dawood inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh David, we have made you the vicegerent on earth. Till Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this institution of caliphate, vicegerency, was personal. Muhammad was Khalifa of Allah, although this word is not used for Muhammad. چلا جاتا ہے کہ زندگی میں تو آپ کی ملکیت ہے، لیکن آپ کے فوت ہونے کے بعد ملکیت ختم، وہ نیشنلائز ہو جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ قبیلے یا خاندان کی ملکیت ہو جائے۔ نمبر 3 یہ کہ ایک بڑا بیٹا جو ہے صرف وہی وارث ہو۔ نمبر 4 یہ کہ بیٹوں میں سے جو بھی اس وقت لڑائی کے قابل ہو، جنگ کرنے کے قابل ہو، دفاع کے قابل ہو، ان کو دیا جائے۔ عورت کا سرے سے کوئی حصہ نہیں، یا یہ کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ بہت رعایت کی جائے تو جائیداد منقولہ میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے۔ یہ ساری گمراہیاں تھیں جن کی نفی کی گئی ہے، اور پورا قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ کسی خاندان میں اگر مسلم اور غیر مسلم والدین اور اولاد ہو تو ان کا کیا حکم ہے؟ مسلمان کسی غیر مسلم کا وارث نہیں، اور نہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا قادیانی ہو گیا ہے وہ آپ کی وراثت سے خارج ہے۔ اگر آپ کے والد جو ہیں وہ قادیانی تھے تو آپ کو ان کی وراثت نہیں ملے گی، آپ کا حق نہیں ہے اس پر۔ تو وفات پانے والی بیٹی کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ اس کو کوئی حصہ نہیں ہے، وہ بس فوت ہو گئی تو گئی، اس کا حصہ بھی گیا، کیونکہ دوسرے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں۔ تقسیم ہونے سے پہلے بیٹی وفات پا گئی نا۔ عاطف زبیر، اگر متوفی یا متوفا کے 3 یا 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک اگر اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر تمام جائیداد کو دبا لے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور پاکستان کے قانون میں اس کے بارے میں کیا درج ہے؟ پاکستان کے قانون میں کیا درج ہے یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو کوئی وکیل صاحب بتائیں گے، لیکن شریعت کے روح سے اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ اس نے حرام جو ہے وہ اپنے پیٹ میں بھرا ہے، انگارے بھرے ہیں۔ یہ وراثت کا اس طریقے سے ہڑپ کر جانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لے پالک کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں، اس لیے کہ لے پالک جو ہے اسلام اسے تسلیم کرتا ہی نہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ اس کا حکم آیا کہ یہ متبنہ کا قانون بالکل منسوخ کر دیا گیا، متبنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بنا پر کوئی حکم شرعی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کلالہ کا باقی مال جو کہ قانونی وارث کو دینے کے بعد بچ جائے تو اس جائیداد کا کیا بنے گا؟ وہ اس سے پھر اور ہلکا ہے، چچا ہے، بھتیجے ہیں، وہ ان کی طرف منتقل ہوگا، اس لیے تو دائرے پر دائرے کھینچتے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر مسعود بٹ، غیر مسلم ممالک میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ اسلامی ہوگا یا ملک کے قانون کے مطابق؟ یہ تو ملک پر دار و مدار ہے۔ امریکہ میں تو آپ نہیں کر سکتے اپنی وراثت کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق۔ بھارت میں ابھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پرسنل لا جو ہے بھارت والوں نے ابھی تک اپنا مسلمانوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کے لیے انہیں بڑی تحریک چلانی پڑی تھی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایوب خان نے وہ یتیم پودے کو وراثت میں شامل کر کے اسلامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے کہ یہ سارے جو آئلی قوانین بنائے گئے تھے، حالانکہ آئلی قوانین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس میں یہ یتیم پودے کی وراثت کا معاملہ بھی شامل کر دیا، اس لیے کہ یہ قوانین بنوائے تھے غلام احمد پرویز نے۔ وہ چونکہ ڈپٹی سیکرٹری تھا گورنمنٹ آف پاکستان میں، لہذا اس کے بیوروکریسی کے اندر اثرات تھے، رسوخ تھا، اور ایوب خان سے بھی قرب حاصل تھا تو اس نے اس کی وجہ سے وہ قوانین نافذ کروا دیے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے آج تک جو ہے اپنے معاملے کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انگریز نے بھی ہمیں یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ چاہیں تو اپنی وراثت جو ہے وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کروا لیں،
عدالت انگریز کی ہوگی، جج انگریز ہوگا یا انگریز کا مقرر کردہ ہوگا، لیکن وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ مفتی حضرات سے پوچھے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ اگر آپ شریعت کا حکم چاہتے ہیں، اگر آپ رواج کا حکم چاہتے ہیں تو پھر رواج کا حکم کرے گا۔ تو ہمارے بہت سے زمیندار لوگ خاص طور پر کھڑے ہو کر جو نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جائیدادیں تقسیم ہو، اب ایک شخص کا جو ہے وہ 100 مربے کا مالک ہے، اگر وہ 2 بیٹوں میں 50-50 مربے ہو گئے تو وہ دہشت کہاں رہے گی پھر اس کی وہ طاقت، وہ دبدبہ 100 مربوں کے مالک کا جو ہوتا ہے 50 کا تو نہیں ہوگا، اور 50 آگے تقسیم ہو کر 1-2 مربع رہ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو عوام بن جائیں گے، پھر عوام کا لنام، پھر ان کی وہ ریاست کہاں رہ جائے گی؟ لہذا وہ یہ ان کے ہاں اصول یہی چلتا تھا کہ بڑے بیٹے کی ساری کی ساری ملکیت اور ہندوؤں کے اصول کے مطابق اس حوالے سے وہ اسٹیٹ جو ہے جو کہ تو برقرار رہے۔ لیکن یہ کہ انگریز تو اختیار آپ کو دیتا تھا کہ آپ چاہیں تو شریعت کا حکم کے مطابق فیصلہ ہو جائے، چاہیں تو آپ رواج کا لے لیں۔ کیا بینک میں جوائنٹ اکاؤنٹ کا وارث صرف ساتھی اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا؟ جوائنٹ اکاؤنٹ اگر 2 حضرات کا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس میں سے کس کی وراثت آپ طے کر رہے ہیں، اس کا حصہ کتنا ہے؟ جوائنٹ میں یہ طے ہونا چاہیے نا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ کسی فلاحی یا اسلامی ادارے کو وصیت مکمل ملکیت کی جا سکتی ہے؟ وصیت پوری میں نہیں کی جا سکتی، اسلامی یا فلاحی ادارے کو 1/3 کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زائد میں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، نافذ نہیں ہوگی، تنفیذ نہیں ہوگی اس کی، لیکن یہ کی جا سکتی ہے 1/3 کی حد تک۔ اگر کسی آدمی کے بیٹے اور بیٹی ہیں، بیٹے برسر روزگار ہیں اور بیٹی بیمار ہے اور شادی کے قابل نہیں رہی، کیا والد صاحب ایسی بیٹی کے نام اپنے حصے سے زیادہ بلکہ اس کی سہارا اور زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جائے